سر آپ سے آغاز کروں حماد صاحب، جب یہ خبر آئی تھی کہ ایک ڈیفنس سسٹم کو، پورے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یار مطلب یہ واقعی ہو گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس بات کے ثبوت سامنے ہے کہ یہ سب ہو گیا تھا. تو ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا وہاں لے کے جائیے نا کہ کیا آپ اسی انٹینشن سے چلے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، تو تھوڑا سا وہ تو بتائیں. ویل ایکچولی آن دی 10th آف مئی صبح 4:30 بجے ہمیں احکامات جاری ہوئے. صحیح ہے. چیف دی ایئر اسٹاف سے ہمیں ڈائریکٹ آرڈرز آئے. وی ہیڈ کلیئر کنسائز orders to take out the S-400. واو اوکے. From 4:30 onwards. جس طرح سوریہ کی بات کروں، جس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رافیل کے معاملے میں بھی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور نے نہیں بلکہ ڈائریکٹ ایئر چیف نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رافیل چاہیے. ایسا ہی ہوا تھا سر؟ بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ آ گئے رافیل گن کے بتائے گئے تھے یہ ہمارے. اوکے پریسائز کہ یہ اتنے چاہیے اور یہ ہوا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے الحمدللہ. تو اس طرح آپ کو احکامات تھے کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم. اور ذرا آسان الفاظ میں اگر ہمارے سب ویورز کے لیے بتا دیں، جب ہم کہتے ہیں ڈیفنس سسٹم تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ S-400 جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ ڈفرینٹ اکوپمنٹ کی امالگمیشن ہے. وہ بہت سارا اکوپمنٹ مل کے S-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹم جنریٹ کرتا ہے. صحیح ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بھارتی وزیر اعظم ایک ڈیفنس سسٹم سامنے کھڑے تھے، وہ اس کا میزائل سسٹم ہے. اس کے پیچھے اس کا ریڈار ہے، اس کا کنٹرول یونٹ ہے. اگر آپ اس کا کنٹرول یونٹ اور اس کا ریڈار ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو وہ میزائل سسٹمز ناکارہ ہو جاتے ہیں. رائٹ. اوکے. تو یعنی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس پورے نظام کی. تو آپ لوگوں کو یہ احکامات ملے کہ S-400 پھر S-400 مارا گیا. تو 4:30 بجے ہمیں بتایا گیا کہ یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. اور میں بلانگ کرتا ہوں نمبر 14 ملٹی رول اسکواڈرن سے. وی آر کالڈ دی ٹیل چاپرز اینڈ وی آر دی فیمس کلائیکنڈا اسٹرائکرز. ہم لوگ 1971 میں ڈپلائڈ تھی میری اسکواڈرن ڈھاکہ میں، اینڈ وی ٹک آؤٹ the tails of every B-57 in Klaikunda. That is how we were known as the tail choppers. Okay. And جب ہمیں اس کو بھی چاہوں گا تھوڑا سا ایزی کہ ٹیل چاپر جب آپ کہہ رہے ہیں ذرا بتائیے کہ اس سے مراد کہ آپ کس طرح جہاز کی وہ ٹیل. ہمارے جہاز وہاں پہ کلائیکنڈا پہ اٹیک کرنے گئے تو ایک رن کے اندر ایسے اٹیک کیا گیا کہ جتنے جہاز گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساروں کی ٹیلز چاپ کر دی گئی اس کے تھرو. That is why we are known as the tail choppers. اور رافیل کو اس میں تو تالیاں بالکل آپ کھل کے بجا سکتے ہیں. اور رافیل بھی جب گرے اور پہلے وہاں سے ایک کوشش ہوئی کہ کہا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو رافیل کی ٹیل سے بھی آئیڈینٹیفائی ہوا کہ بھائی یہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے، یہ جو ٹیل پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے. S-001 جو دیا گیا تھا وہ رافیل کی ہی ٹیل تھی. صحیح. جس کو دیا گیا تھا. اوکے. سو سبسیکوینٹلی 4:30 بجے ہمیں ٹارگیٹس ملے تو وی ور آل ریڈی فار دس مشن. ہم لوگوں نے، میری کچھ ٹیم تھی جس کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوا تھا پلاننگ کے لیے، بنانے کے لیے چیزیں. سبمیشن مٹیریل ہم نے تیار کیا اور آلموسٹ فجر کے وقت وی گاٹ ایئر بورن. دیٹ از وائی اٹ از نون ایز بنیان مرسوس. اور فجر کے وقت ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمیں انسٹرکشنز دی گئی تھی. تو آپ اسی جب آپ اڑے تھے تو آپ اسی انٹینشن کے ساتھ اڑے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو جو بات ہم کر رہے ہیں یہ سب کی سب جو ہے وہ تاریخ سے ثابت ہے. یعنی اس میں بہت زیادہ کریج چاہیے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم نے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے باقاعدہ کہا تھا جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا، جب وہ رسوائی ہوئی تھی، تب باقاعدہ کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کرتے ہوتے اور وہ کرتے ہوتے اور وہ کرتے ہوتے. پھر آپ نے رافیل لانے کا بھی شوق پورا کیا. اس کے بعد ہمارے ایئر چیف نے کہا کہ مجھے یہ اور یہ رافیل چاہیے، اور وہ رافیل الحمدللہ زمین پر آئے. اس بات کا ثبوت ہے آپ باتیں کرتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں. ہم S-400 کو ناکارہ بناتے ہیں، ہم رافیل گراتے ہیں الحمدللہ.